میں پیارا وظیفہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا نظر بد۔ نظر بد جو کہ جنات کی بھی لگ سکتی ہے، انسان کی بھی لگ سکتی ہے، کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ اور ہم نے بتایا آج آپ لوگوں کو، مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے، کہ جی نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے، اور ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ تو ہم بات کریں گے مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں نظر بد کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، ہمیں اس چیز کو بخوبی سمجھنا پڑے گا کہ نظر جو ہے وہ جادو سے بھی خطرناک ہے۔ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کو بھی لگتا ہے اس کو چھنی کر دیتا ہے۔ نظر ایک ایسی بلا ہے جو مضبوط سے قلعے کو بھی توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نظر ایسی طاقتور چیز کا نام ہے جو کہ ہنستے بھستے چمن کو، باغ کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نظر ایک ایسا تلوار ہے جو کسی بھی شاخ پر لگے تو اسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ نظر ایک ایسی جڑ ہے جس کو اکھاڑنے کے بعد شاخ برقرار نہیں رہتی۔ وہ سایہ جہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ درخت کا ایک سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نظر اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نظر کسی جانور کی خوبصورتی ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نظر کسی انسان کی خوبصورتی ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نظر خوبصورت آواز ہو، خوبصورت لہجہ ہو، خوبصورت لحن ہو، خوبصورت رفتار ہو، خوبصورت گفتار ہو، خوبصورت وہ کسی حافظے کا مالک ہو، خوبصورت ماضی رکھتا ہو، خوبصورت حال رکھتا ہو، اس کا خوبصورت مستقبل کے عزائم ہوں، نظر اس کو ختم کر دیتی ہے۔ کیوں؟ یہ نظر جب لگتی ہے تو کبھی کبھار ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص وہ آپ کو نظر جان بوجھ کے لگاتا ہے، لیکن عموماً دیکھیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں گئے ہوئے ہوتے، گھروں میں ہوتے ہیں، تو ان کو تو ماں باپ کی نظر لگتی ہے اور وہ محبت کی نظر ہوتی ہے۔ چونکہ جب آپ کو وہ ایک دم سے کسی اچھے عمل میں نظر آئیں اور آپ کہتے ہیں ہائے، تو وہ جو ہائے کے ساتھ نظر جا کے اس کو گھیرتی ہے نا، اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اچھا پھلتا پھولتا کاروبار تھا، ایک دم سے دھڑم۔ کبھی کبھار پہلوانوں کو اپنی نظر لگ گئی ہے کہ یار کیسے میں نے اس کو پچھاڑ دیا، کبھی کبھار سیاستدانوں کو اپنی نظر لگ جاتی ہے کیسے اس کو ہرا دیا۔ چھوٹا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، تو وہ ایک بہت بڑے جیولرز ہیں، نامی گرامی جیولر تھے، اس زمانے میں تھے، تو ان کا نا ڈائمنڈ کا کاروبار تھا۔ تو وہاں پہ کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ سب دکھا رہی تھی کہ جی وہ سب جیولرز بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری رنگ جو ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ کی ہے، یہ میں نے نیا بنوایا ہے، یہ میں نے نیا بنوایا ہے۔ کوئی ہاتھوں کا دکھا رہا ہے، کوئی انگلی کا دکھا رہا ہے، کوئی کان کا دکھا رہا ہے۔ تو جو ادھر ایک اور خاتون بیٹھی تھیں جو کہ ان سب سے بڑے جیولر جو تھے، ان سے پوچھا کہ ارے آپ نے اس عید پہ کچھ نہیں بنایا؟ تو انہوں نے اپنی ٹانگ ایسے اوپر کی اور کہا کہ میں پیروں میں ہیرے پہنتی ہوں۔ انہوں نے پیروں میں پازیب پہنی ہوئی تھی جس پہ سارے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے ان کا ایسا ڈاؤن فال شروع ہوا کہ وہ اتنے برے حالات میں چلے گئے کہ ان کا سب کچھ بک گیا۔ تو اللہ جانے کہ یہ وہ نظر تھی یا وہ تکبر تھا یا وہ کیا چیز تھی کہ اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہیں، اتنے برے حالات میں رہ رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم اس معاشرے میں نا، جبکہ آپ اپنی شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آئینے میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی تعلیمات دی ہیں۔ بے شک بے شک۔ کھانے کا پہلا لقمہ لینے سے، وہ ہے نا کہ ہمیں تو دین بیت الخلاء سے لے کے جب ہم بیت اللہ تک جاتے ہیں تو درمیان میں پورا دین ہے، دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے صورت میں ہمارا دین ہمارے سامنے ہے۔ اور اس میں دیکھیں نظر جو ہے بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ لیں، اب یہ روایت تو ہم نے پڑھی ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور نظر پھر اس طرح سے جب ایک شخص کو لگ جائے نا
اور اس نے اس کا توڑ نہ کیا ہو، اور اس نے اس نظر کی کچھ پہچان ہوتی ہے جو اس کو لگے، محسوس بھی ہو سکتی ہے کہ یہ علامات ہیں جو نظر کی ہیں. اب اس کے بعد اگر وہ اپنی نظر نہ اتارے اور نظر پہ نظر لگے، نظر پہ نظر لگے، تو وہ بے موت بھی مر سکتا ہے. چونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا سینسٹیو بنا لیا. جیسے کہ دیکھیں، ایک ہوتے جنرل وارڈ اور ایک ہوتے آئی سی یو. تو آئی سی یو میں جب کسی بھی مریض کو، تو وہ تو ان کو کہتے ہیں نگہداشت، انتہائی نگہداشت جو ڈپارٹمنٹ ان کا ہوتا ہے. تو وہاں پر کسی کو الاؤ نہیں ہوتا، چونکہ وہ بہت زیادہ حساس وہ مریض ہوتے ہیں. تو اب جن کو نظر لگ جاتی ہے، اچھا نظر یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بچوں کو لگتی ہے، نظر بوڑھوں کو بھی لگتی ہے، نظر عورتوں کو بھی لگتی ہے، چیزوں کو بھی لگتی ہے. اچھا ایک بات کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نظر صرف ہری آنکھوں والوں کی لگتی ہے، نیلی آنکھوں والوں کی لگتی ہے؟ ہری آنکھیں اس لیے آپ پریشان ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے، اور ہمارے بارے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہری آنکھوں والے لوگ بے وفا ہوتے ہیں. نہیں، نظر کا کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو بے وفا کہا جاتا ہے. نہیں، ہمارے وہاں کہتے ہیں جس کا قد چھوٹا وہ بے وفا ہوتے ہیں. آپ کا بھی چھوٹا ہی ہے. نہیں، میرا اتنا خیر لگتا نہیں ہے، مطلب پھر بھی. ایک مثال اور ہے کہ آنکھوں کا تعلق، چونکہ آنکھیں عین مانا دیکھنا، تو اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آنکھیں کون سے کلر کی ہیں، نہیں. اور بعض لوگ کے تھا کہ فلاں قوم کے لوگوں کی نظر لگتی ہے، تو لیکن اب نارملی دیکھا جائے کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے. کسی کی بھی لگ سکتی ہے. سب سے پہلے آج وظیفہ آپ نظر کا ہی بتا دیں. نظر کا ایک ایسا مجرب وظیفہ جی آج میں بتانے جا رہا ہوں. ہر شخص، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، یہ کلمات سیکھ لیں جی اور اپنے ساتھ باندھ لیں، اور ہمیشہ گھر سے نکلتے ہی آپ نے ان کلمات کا ورد اور ذکر کرنا ہے. جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ اللہ اکبر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 3 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کر کے اپنے آپ پہ دم کریں. انشاءاللہ العزیز آپ نے اپنے آپ کو حصار میں لے لیا ہوگا، کوئی بھی نظر ہوگی وہ آپ کو نہیں لگے گی. جی